عامر صاحب امن کی خواہش رکھتے رکھتے جنگ کی طرف اور دیگر ممالک کو بھی اس کے طرف، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک خطے میں وہ جو پولیس مین والا رول ہے وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے آپ دوررس نتائج کیا دیکھ رہے ہیں عامر صاحب؟ ویلکم بیک دعا پہلے تو جی تھینک یو، آپ صحت مند ہو کے واپس آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ٹرمپ مست ہاتھی ہے اور وہ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ تو کہتا تھا جنگیں نہیں کرنی، وہ لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، اٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ صدر کارٹر جو تھے اپنے آخری دنوں میں ایران میں گھس گئے تھے، اپنے امریکی مویوں کو نکالنے میں ناکام رہے، کئی جگہوں پہ اور پہ بھی ناکام رہے، کہیں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہ اندرونی سازش بہرحال کامیاب رہی اور مخبریاں بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹانگا بھی ہے فوجیوں نے پکڑ کے۔ اور جہاں فوج کمزور ہو جائے، جہاں ادارے کمزور ہو جائیں، آپ کی ریاست خود کمزور ہو جائے، جیسے اب ایران کا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں تھی، تو میزائلوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس میں بہرحال بہت اچھا کردار سعودی عرب اور پاکستان نے بہترین انداز میں نبھایا، اور آج وہ لڑائی ایک اور سمت میں چلی گئی کہ وہاں نہیں رہی۔ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی آپ بالکل دیکھ لیں کہ اس طرح کی حرکتیں اسرائیل اور انڈیا مل کے، اور ان کے ساتھ کچھ وہ دوست ہمارے جو کہتے ہیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والے دوست نما دشمن ہمارے، وہ بھی آبیاری کرتے ہیں پیسے کی انویسٹمنٹ کر کے۔ جیسے کراچی میں ایک بہت بڑا منصوبہ پکڑا گیا، ابھی آج ہی اناؤنس ہوا کہ یہاں پہ بھی کوشش بہت ہوئی ہے، لیکن ہمارے ادارے الحمدللہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں کہ اپنے اچھے سے انداز میں کام کریں۔ لیکن یہاں پہ بھی دعائیں دیکھی آپ نے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے لوگوں نے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، کہ بھائی تم نومبر 26 کو کیوں نہیں آئے، تم یہاں پہ نہیں آئے، ہم نے اتنے ووٹ دیے، تمہیں پیسے دیے، تم کیا کرتے ہو؟ یعنی یہاں خواہشات دیکھیں لوگوں نے کس قسم کی غلیظ پروپیگنڈے اس کے ساتھ ملا کے کیے کہ یہاں پہ بھی آؤ، اور یہاں پہ تو تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ساتھ دوسرا طبقہ انہی کے ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو وہ ایک سائفر لکھ کے سارا کچھ چینج کرا دیا۔ وہ بھائی جس سائفر کا ڈرامہ کیا تو عمران خان خود بھاگ گیا تھا کچھ مہینے بعد کہ نہیں میرا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ جنرل باجوہ پہ سارا کچھ ڈال دیا اور پھر اس کو ایکسٹینشن دینے پہ آ گیا تھا۔ یہ ہمیں ساری مماثلت اور معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک کیوں تباہ ہوتے ہیں، کیسے تباہ ہوتے ہیں، یا بچتے ہیں یا بنتے ہیں۔ اگر ہم نے مائن اینڈ منرلز کی بات کی ہے تو پاکستان کے ان مائن منرلز پہ جن پہ ایک مت بنی ہوئی تھی کہ جی آپ بلوچستان سے آئل نہیں نکال سکتے، منرلز نہیں نکال سکتے، کہ جی وہ سطح مرتفع اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جناب سارا ایران کا تیل ادھر آ جائے گا اور ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ ہم نہیں نکال سکتے، کچھ بھی نہیں تھا، کہانیاں بنتی رہی۔ بھائی جو ہمارے وسائل ہیں کیا ہم کبھی بھی خود نہیں استعمال کریں گے؟ ہم ان کو چھپا کے رکھیں گے؟ امریکہ بے شک اپنے رکھ رہا ہے، بھائی ہمیں تو جیسے ریکارڈک میں ہوا ہے اب کتنے سالوں کے بعد ہماری تو عدلیہ ہماری راہ میں رکاوٹ رہی کہ نہیں جی کوئی منصوبہ چلنے نہیں دینا۔ اب ہم جب چلا رہے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ دنیا کے لیے کیسا ہو، وہ مطلب انپریڈکٹیبل تو ہے نا، وہ بالکل تھا، پاکستان کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اوت کے بعد وہ اس طرح چلے گا۔ ہم اور ہماری قیادت اگر چل رہی ہے پاکستان کو بہتری کے لیے تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ معاہدے کریں، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم تو عام پتھر ماربل آج بھی بغیر دھماکے کیے مشینری سے نہیں نکال سکتے، اور آدھے آدھے پہاڑ ہم تباہ کر دیتے ہیں نکالنے میں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو آج ایک بہترین حکمت عملی ہمارے لیے بھی موجود ہے، باقی آپ مائٹ از رائٹ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس کو نہیں روک سکتے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ طریقہ کار کے مطابق اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دوسروں کے اوپر تنقید کرنے میں ہم بہت ماسٹر ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے جہاں ضرورت ہے۔ فیصل صاحب دیکھیں یہ تو بڑا ہی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جب ٹی وی پہ خبریں چلنا شروع ہوئی تو پتہ نہیں کتنی دیر تک، بلکہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کیا ہے کہ وہ صدر کو ہی اٹھا کے بیگم سمیت اٹھا کے لے گئے، جیسے کوئی اغوا برائے تاوان کے ملزمان آتے ہیں کسی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، یہ تو وہ بھی اس طرح نہیں کرتے ہوں گے جتنی آسانی سے وہ صدر کو اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے۔ یہ تو لوگوں کو ذہن کو قبول کرنا بھی جو ہے نا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن جب تلوار کی سے لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگ میں لوگ اغوا کر لیتے تھے، بادشاہوں کو یلغمال بنا لیتے تھے، قید میں لے لیتے تھے، لیکن ایسا تو واقعی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، گولی بھی نہیں چلی، کچھ بھی نہیں ہوا، گھر پہ گئے، بیڈ روم میں گئے، اٹھایا اور ایسے کوئی مہمان آئے تھے ان کے وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ تو امریکہ نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں، یہ بات تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن اب یہ بتائیں کہ اس پیغام کے جواب میں ری ایکشن کیا ہے؟ بھائی امریکہ کا جو دنیا، ہم آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہے نا، دنیا کے جو ممالک بھی امریکہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں وہ بھی صرف اخباری بیان تک ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں نا، اس سے آگے تو وہ بھی نہیں بڑھ رہے۔
اچھا اس سے آگے وہ بڑھتے بھی ہیں تو ایک دنیا ایک بہت ہی ایک ہولناک جنگ کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر جائے گی نا. تو اس میں تو تباہی کے اثرات کا اس وقت کوئی کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا جو ہے امپیکٹ کیا ہوگا. اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو صورتحال ہے وہ تب ایران کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے. ایران کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو درست کرے. اس کے اندرونی معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ جو کچھ کرے گا وہ تو اپنی جگہ ہے جی جی، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں کے اندر جو خیالات جنم لے رہے تھے یہ تو ایران کی گورنمنٹ نہیں جو ہے اس کو وہ صحیح کرنا ہے. تو وہ صورتحال ایران کے لیے اپنی طور پہ بھی جو ہے خراب سے خراب تر جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ جو طاقتور جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بالکل، اور کمزور کے پاس جو ہے نا برداشت کرنے کے علاوہ جو ہے نا کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ان حالات میں بھی ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب طاقتور اس حد تک بدماش بن چکا ہو تو کم سے کم پاکستان جو ہے وہ دنیا کے کمزور ممالک کی صف میں نہیں کھڑا ہوا. بالکل، پاکستان دنیا کے کسی بڑے سے بڑے گنڈے اور بدماش کا جو ہے نا اترنے والا نہیں بن سکتا. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک اطمینان کا جو ہے نا ایک پہلو ہے ٹھیک کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے دشمن کا بھی جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. اور اسے ثابت بھی کیا بھارت کے ساتھ جو کوچ کیا اس کو جو ہے مٹی چٹوا دی. تو یہ تو ہے. تو اس میں ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے نا جو اس واقعے کے بعد ایک دم خوف دنیا میں پھیل گیا بھائی یہ تو کسی کو بھی اٹھا کے جو ہے وہ لے جائیں گے. ہماری مرضی سے کوئی کام ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اسٹیٹ پالیسی کے خلاف جو ہے نا تو پھر کوئی یہ دیکھیں تو یہ پاکستانی قوم کو جو ہے نا میڈیا کو میسج دینا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ بے فکر رہیں. بے فکر ہیں. جی الیاس صاحب، لیکن یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ جناب ان کے ملک میں جا کے وینزویلا میں جا کے حملہ کیا اور جا کے بڑے آسانی سے جا کے لیا ایک ڈرامائی انداز سے. اور یہ بالکل اس نے جو ٹرمپ نے اپنی جو پالیسی تھی اس کی پالیسی پر عمل درآمد تو کرنا تھا. وہ چاہ رہا تھا چین اور روس جو ہے وہ اس کے پاس نہ آ سکیں کیونکہ یہ جو پٹی تھی اس پٹی میں اس کو ظاہر ہے جو نیچرل منرلز وغیرہ جو تھے وہ سارے وہ بھی تھے اور پیٹرول بھی تھا تو آئل بھی تھا. تو اس کے ظاہر ہے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر لیکن ان کے پاس دیکھ لیں فوج کے کیا تھے ان کی فوج نے آگے سے بول نہیں سکی نہ کچھ کر سکی. اس لیے فوج بھی مضبوط ہونا بڑی ضروری ہے. لوگوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ملک کے دفاع کے لیے فوج کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کے لے گئے اور سارا ظاہر ہے دنیا کو بھی دکھانا تھا ان کو چین کو بھی سب کو جنہوں نے بھی احتجاج کیا کوئی فرق نہیں پڑا سب کے خاموش ہو کے سائڈ پر رہ گئے. ظاہر ہے ہر ملک ایک لمٹ تک جا کے وہ کر سکتا ہے. ایران نے بھی احتجاج کیا ایران کو بھی اس کا جواب مل گیا. تو ظاہر ہے اس نے امریکہ نے اس وقت بتانا ہے کہ جی وہ جو ہے ان کی جو ہے عالمی سطح پر جو اس کی قوت ہے جو جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ کمزور ہو گیا اور چائنا سپر پاور اس کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس نے ظاہر ہے اپنے خطے دنیا میں بتانا تھا کہ جی آج بھی وہ سپر پاور ہے اور وہ جو بھی چاہے وہ آرام سے کر سکتا ہے اور اس کے سامنے کسی اختیار نہیں. وہ ظاہر ہے اس نے اپنے چیزیں جو ہیں وسائل وغیرہ ہے دنیا میں جو تاکہ دوسرے آ کے نہ لے سکیں چین اور روس نہ آ کے لے سکے اور وہ خود ان پر قابو کر سکے اور ان وسائل پر وہ رکھنا چاہتا ہے کہ اپنی دسترس رکھنا چاہتا ہے. اور بالکل اس کے بعد بھی جو دوسرے ممالک اس کی بات نہیں کوئی سنتا یا جو اس کے ساتھ ہے تو وہ بالکل ان کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح اپنی کالونیز کی طرح بالکل کرے گا اور بالکل اپنے اختیارات رکھے گا. تو اس لیے دوسرے ممالک کو بھی انہوں نے سبق دے دیا ہے آہستہ کہ جناب ہم جب بھی چاہیں جس پر بھی چاہیں اٹیک کر کے آرام سے جو بھی کرنا چاہیں کر سکیں. تو اس کے علاوہ چین کو اور روس کو بھی اس نے سائیڈ لائن کیا کہ ظاہر ہے سب کو اس ٹائم ایک طرف وہ کر رہا ہے کہ تجارت کے معاملے میں جو اس نے لگا دیے ہیں بیریئر وغیرہ یا جو ایکسٹرا ڈیوٹیز وغیرہ جو لگائی ہیں تو اس پر بھی وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ سارے چاہتے ہیں کہ وہ سکیں. انڈیا کو دیکھیں انہوں نے کیسے سائیڈ لائن کیا اسی طرح دوسرے ممالک کو. تو ظاہر ہے اس وقت جو اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کو اس کا بینیفٹس ملا ہے اس پر ساری چیزوں پر. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اب ساری جو چیزیں ہیں خارجہ پالیسیز وغیرہ کو اپنے کو مینٹین کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی اپنا بدلنا پڑے گا تبدیل کرنا. ٹھیک ہے جی پوائنٹ آپ کا آ گیا. بریک لے رہے ہیں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال ملکی سیاست میں عدم اعتماد کی سزا برقرار ہے. ہم بات کریں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنی اپنی شرائط پر ڈٹ گئے ہیں. مذاکرات کون نہیں چاہتا اس پہ بات کریں گے حکومت یا اپوزیشن بریک کے بعد.